اور اب وہ انڈیا کا جو سب سے بڑا مندر ہے اسی کی طرح مندر بن رہا ہے دبئی کے اندر. دبئی والے عرب ہیں. اور یہی پٹی آگے مسقط اور یہ لبنان یہ عمان یہ پٹی جاتی ہے. کہا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ قبیلہ دوست کی عورتیں ان کی سورینیں بتوں کے ارد گرد حرکت نہ کرے, چکر نہ لگائیں. مطلب یہ کہ عرب لوگ شرک اور بت پرستی میں لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس جزیرہ عرب کے اندر کوئی مشرک رہے. رسول اللہ نے مشرک کا لفظ بھی استعمال فرمایا, یہود کا لفظ بھی استعمال فرمایا, نصارہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا. جزیرہ عرب ہے کیا جغرافیہ کے اعتبار سے؟ لمبائی میں یہ عدن سے لے کر عراق تک پورا جزیرہ عرب ہے, اور چوڑائی میں یہ ریاض سے لے کر یہ وہ جائے گا آپ کا شام تک, یہ پورا علاقہ جزیرہ عرب ہے. یہ صرف مکہ اور مدینہ یہ جزیرہ عرب مراد نہیں جس سے آج ہمارا سعودی عرب کا حکمران طبقہ یہ مراد لیتا ہے. یہ جزیرہ عرب مراد نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پورا جزیرہ عرب ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساتھ لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کو ساتھ لیا, اس وقت تو وہ موجود نہیں تھے, صحابہ کو ساتھ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودیوں کے پاس بیت المدراس بھی لفظ آتا ہے, بیت المدارس کا بھی لفظ آتا ہے. مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے, ابو داؤد جلد 2 کے اندر بھی موجود ہے. آپ علیہ السلام وہاں گئے اور رسول پاک علیہ السلام نے یہودیوں کو واضح طور پر فرمایا اسلموا تسلموا, اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے. اعلموا ان الارض للہ ولرسولہ, جان لو یہودیوں یہ زمین اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی ہے, لہذا اسلام قبول کر لو, اس لیے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وَإِنِّي أُرِيدُ, اور میرا ارادہ یہ ہے ان اجلیکم من هذه الارض, کہ میں آپ کو اس سرزمین سے نکال دوں, دفع کر دوں. لہذا تم جو چیز بیچنا چاہتے ہو, یعنی جو چیز تمہارے ساتھ جا نہیں سکتی, جیسے کہ زمین انسان اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا, لہذا ان زمینوں کو بیچ دو. ایسی چیزیں جو غیر منقولی ہیں, منتقل نہیں ہو سکتی ہیں, ان کو بیچ دو اور ان کے پیسے اپنے پاس رکھو, ان قریب میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا, دفع کر دوں گا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرج المشرکین. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں 3 قسم کی باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی, تیسری میں بھول گیا. ابن عباس فرماتے ہیں ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکالو. مشرک میں یہودی بھی آ گیا, حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. مشرک میں عیسائی بھی آ گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. مشرک میں ہندوستان والے بھی آ گئے کہ ان کے گویے, ان کے اداکار, ان کی فنکارائیں وہ جزیرہ عرب میں جاتی ہیں, ننگا ناچ کرتی ہیں اور وہاں ان سے داد وصول کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ناپاکوں کے لیے جزیرہ عرب میں کوئی جگہ نہیں ہے. اتنی واضح روایت ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصلح دینان فی ارض, ایک زمین میں 2 دین نہیں رہ سکتے, نہیں پلٹ سکتے. دین اسلام واحد ہے, اس کے ساتھ نہ عیسائیت رہے گی نہ اس کے ساتھ یہودیت رہے گی. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو شیخ زید وغیرہ جو ہے یہ دبئی کا, ہمارے ساتھی دبئی جانے کے لیے مرتے ہیں, وہاں کی عیاشیاں دیکھنے کے لیے, وہاں کی گوری چمڑیاں دیکھنے کے لیے. اور شیخ زید نے کیا کیا, ایک کانفرنس بلائی یہودیوں کو. آپ کو پتہ ہے, میں اگلی بات عرض کر دوں, یہ دبئی والے ہمارے پاکستانی لوگوں کو اتنی آسانی سے رہائش کا ویزا نہیں دیتے, ترکیوں کو نہیں دیتے ہیں, دیگر ممالک اسلامیہ کے لوگوں کو نہیں دیتے. 5000 یہودیوں کو انہوں نے آن کی آن فٹافٹ ویزے لگا کر دے دیے, اور وہ یہودی رہ رہے ہیں, بہت بڑے کاروباری ہیں, وہ دبئی کی نیشنلٹی انہوں نے قبول کر لی ہے. یہ اہل عرب کی تباہی نہیں ہے, یہ اہل عرب کی بربادی نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی یہ بات, اور ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک کٹر قسم کا یہودی عالم وہ ریاض میں گھوم رہا ہے, ایک عربی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں میری برکتیں تمہارے ساتھ, لعنت ہو تیری شکل پہ, تیری کیا برکت, تو گندے عزائم کو لے کر آیا ہے, تیری تو نیت یہ ہے کہ ہم بیت المقدس کو گرائیں گے, 3rd ٹیمپل قائم کریں گے. یعنی مسیح دجال
اس کا گھر قائم کریں گے. تمہارے تو ارادے یہ ہیں, تم نے تو اپنے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر نقشہ بنایا ہوا ہے, مدینے کو بھی ہم لیں گے, مکے کو بھی ہم لیں گے. اے اہل عرب, کچھ خدا کا خوف کرو. کیوں جماعت تبلیغ پر پابندی لگاتے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو. ارے قرآن عربی کے اندر ہے, تم اس کو اپنا قبلہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ تمہارے درمیان نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں, تم اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے ارد گرد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحابہ کی باتیں ہیں, تم ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم آئے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بابرکت چیزوں کو, جگہوں کو بلیا میٹ کر رہے ہو, بلڈوز کر رہے ہو. اور سلمان خان آیا, کوئی چونے کی کوئی چیز تھی, اس فریم میں اس کے ہاتھوں کے پرنٹ لیے کہ اس کو ہم اپنے پاس محفوظ کریں گے, یہ بابرکت چیز ہوگی. ارے ناچنے والا گویا, اس کے ہاتھوں کے پرنٹ اور نقوش تم اپنے گھر میں سجانے کو فخر محسوس کرتے ہو, اور صحابہ کی بابرکت چیزوں کو تم نے کتنا بلڈوز کیا. کل کو نبی کے صحابہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا, ویل للعرب من شر قد اقترب, ہلاکت اور بربادی ہو عرب کے لیے, اب ان کی بربادی قریب آ گئی. اور یہ وہی طریقہ ہے جس دھرتی پر اللہ کا قرآن اترا تھا, جس دھرتی پر نبی علیہ السلام کے سینے اطہر پر اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں اتری تھی, جس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام پر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم والی آیتیں اتاری تھی, جس دھرتی پر لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم والی آیتیں اتاری تھی, جس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ یہ والی آیتیں اتاری تھی. آج تم نے اسی دھرتی کو ان ظالم اور ناپاک لوگوں کے وجود سے ناپاک کرنا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو تڑپانا شروع کر دیا. کہ تبلیغ والوں کو ان سے تمہیں کیوں چڑ ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ میں بات آج زیادہ ہو رہی ہے. جب غالباً پہلا یا دوسرا حج تھا, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے وہاں. آخری بات عرض کرتا ہوں, وہاں گئے, انہوں نے ان سے کہا, یہ مدینہ کا جو والی تھا اس سے بات کی کہ بھائی ہم تو یہ بات کرنے آئے ہیں. احد گئے, وہاں کے بدوؤں دیہاتیوں سے کہا, ارے بھائی یہ لے لو, ہذہ بضاعتنا ردت الینا. جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اس غلے کے اندر ان کی چیزیں واپس لوٹا دی تھی, تو جب انہوں نے غلہ کھولا ان کا سامان واپس نکل آیا, اور انہوں نے کہا ابا جان ہمارا سامان دوبارہ لوٹا دیا گیا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان احد والوں کو, ان احد کے بدوؤں کو یہ پیغام دیا, ارے یہ سامان تو آپ کا تھا, توحید یہاں سے نکلی تھی, رسول اللہ کی دعوت یہاں سے چلی تھی, آپ کا سامان آپ کو لوٹانے آئے ہیں. تم ہمارا محور ہو, تم ہمارا قبلہ ہو, تم ہمارا سب کچھ ہو, تم اس دعوت کو عام کرو, ہمارا ساتھ دو, ہم کو نئی چیز اختراعی چیز لے کر نہیں آئے. یہ وہی سامان ہے جو کوہ صفا پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تبلیغ کی تھی, ہذہ بضاعتنا ردت الینا, یہ سامان تمہیں دینے آئے ہیں, تم آواز لگاؤ, انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی ترتیب بناؤ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس درد کے ساتھ کہتے کہ تم ہمارا ساتھ دو, غلطی ہو ہماری اصلاح کرو. لیکن والی مدینہ نے توثیق کی, دوسرے عربوں نے توثیق کی, آپ جو کام کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس جماعت حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر حق جماعت کا ساتھ دینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی قدر عظمت پہچاننے کی توفیق